جناب ڈاکٹر صاحب، آپ سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں ہمارے ناظرین کہ اللہ رب العزت نے جو ملائکہ سے بات کی، کیا یہ مشورہ تھا؟ کیا ان کو ویسے ہی بات سنانا مطلوب تھا جو موجود مخلوق تھی اللہ رب العزت کی؟ کیونکہ مشورہ تو عام طور پر اس سے لیا جاتا ہے جو اپنے سے بڑھ کر مخلوق ہو، یا مشورہ اس وقت لیا جاتا ہے جب کسی بات کے پہلو ہماری نظروں کے سامنے سے اوجھل ہوں تو ہم دوسرے سے کنسلٹیشن کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے تو ہر چیز غیب کا اس کو علم، حاضر کا اس کو علم اور ناظر کا اس کو علم، ہر بات کائنات کے ذرے ذرے کا اس کو تو علم ہے۔ پھر ملائکہ سے جو بات کی اللہ رب العزت نے آدم کی تخلیق کے وقت، اس میں کیا حکمت پوشیدہ تھی اور ہمارے لیے صدائے قرآن کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو محترم ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ کا پروگرام ہے جس کے اندر قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ جو محبت والا ماحول ہے، میں اس پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس چینل کو بھی، کہ یہ بہت ہی خوبصورت سلسلہ ہے۔ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ یہ جو آیت نمبر 30 ہے، اصل میں یہ جو رکوع ہے پورا، یہ جو آیت نمبر 30 سے لے کر 39 تک کے تمام مضامین بالکل آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ صحیح۔ چونکہ اس پر ظاہر ہے آپ کے کئی پروگرامات ہوں گے، اس میں یہ 9 آیات مکمل ہوں گی، تو جب ہم آج بھی بات کریں گے تو بہت ساری چیزیں بالکل انٹر کنیکٹڈ ہیں، اس کو سمجھنا پڑے گا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ ذرا پیچھے سے بھی بات جڑی ہوئی ہے، آگے سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ بہت سارے ہمارے اہل لغت نے خود قرآن کو قرن سے مشتق مانا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر آیت، ہر رکوع ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ جی جی۔ یہ جو الفاظ ہیں اور یہ ساری گفتگو ہے، سب سے پہلے ہم اس کو اس طرح شروع کرتے ہیں کہ بندگی رب کی دعوت دی گئی تھی پچھلے رکوع کے آغاز میں۔ صحیح۔ اس وقت تو توحید کو، رسالت کو، قرآن کو اور آخرت کو وہاں بیان کر دیا گیا۔ اب دعوت وہی ہے، اب ذرا انداز مختلف ہے۔ اچھا۔ انداز یہ ہے کہ اس میں انسان کی اس کائنات میں اصلی حیثیت کیا ہے اور اس کا جو اصل مقام ہے، جو اس کا درجہ ہے، وہ بیان ہو رہا ہے۔ اور جب بیان ہو رہا ہے تو اس کا آغاز ہوتا ہے وَإِذْ کے ساتھ۔ وَإِذْ کا مطلب یہ ہوتا ہے، اہل لغت جو بات لکھتے ہیں، اہل تفسیر بھی لکھتے ہیں، کہ اصل میں بات ہے اذکروا، یاد کرو اس وقت کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوا جا رہا ہے اور مخاطب کرتے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب کہا اللہ رب العزت نے فرشتوں سے۔ محترم ڈاکٹر صاحب، آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے اور غور طلب ہے، دیکھنے والا ہے۔ جی جی۔ ہمارے علماء تفسیر نے اس پر جواب یہ لکھا ہے کہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے یہ مشورہ تھا، بالکل، لیکن یہ صورت مشورہ ضرور ہے۔ اچھا۔ صورت مشورہ کیوں رکھی گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر براز وحی نازل ہو رہی ہے، ان کو بھی فرمایا جا رہا ہے کہ صحابہ سے مشورہ کریں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، بالکل ٹھیک۔ اور وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ۔ اور خود سیرت کے نگاروں نے جس انداز میں حضور کے مشاورت کو بیان کیا ہے، وہ بہت دلچسپی کا ٹاپک۔ مطلب یہ ہے کہ صورت مشورہ ضرور ہے، اور چونکہ اگلی آیات میں اس کی وضاحت ہوگی کہ جو اللہ تعالیٰ جس مخلوق کو پیدا فرما رہے ہیں، اور پہلے انسان حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، بالآخر تمام مخلوقات پر ان کو فوقیت دلانی مطلوب تھی، صحیح۔ تو ان کو اطلاع بھی کرنی تھی، ان کو بتانا بھی مقصود تھا، کیونکہ محترم ڈاکٹر صاحب، فرشتوں کے سامنے جو منظر نامہ تھا نا، ان سے پہلے جنوں کی جو مخلوق ہے وہ موجود تھی، اور جو جان تھا ان کا سردار، اس کا سارا کردار ان کے سامنے تھا۔ یہ اگلے سوالات اس کے ضمن میں آئیں گے، لیکن ایک تو بات یہ ہے کہ یہ انداز تھا کہ جیسے صورت مشورہ ہوتی ہے، اور یہ اسلام کی روح بھی ہے کہ ایک بڑا آدمی بھی اگر اپنے سے کم تر لوگوں سے بھی مشاورت کرے گا تو یہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ وہ جو افراد ہیں وہ اس لیول پر تو نہیں ہیں، لیکن ممکن ہے ان کے ذہن میں کوئی ایسی بات آ جائے جس سے اس پوچھنے والے کو فائدہ ہو جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے آپ صاحب۔